اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ حال بھی جنت یعنی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ فرمائیے۔ سورہ اعراف کی 46 اور 47 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ اعراف کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوگا جو کافر لوگ ہوں گے، متکبرین ہوں گے، خدائی آیات کا انکار کرنے والے ہوں گے، اس کو تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا منافقوں کی جماعت ہوگی، جس کے بارے میں ابھی میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں گا۔ اور تیسری جماعت وہ ہوگی جو ایمان والوں کی جماعت ہوگی۔ تو ایمان والوں کے اعمال ناموں کو وزن کیا جائے گا، تو جن لوگوں کے اعمال میں نیکیاں کا پلڑا جھک جائے گا، ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی پلڑا نیکیوں کو جھکے گا، تو وہ لوگ تو جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن ایک وہ ہوگا جس کا پلڑا بالکل اوپر ہوگا، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ایک وہ جماعت ہوگی جس کا نیکیوں کا اور بدیوں کا پلڑا بالکل برابر برابر ہوگا، نہ نیکیوں کا پلڑا جھکے گا نہ برائیوں کا پلڑا جھکے گا، بالکل برابر برابر پلڑا ہوگا۔ تو یہ لوگ ہوں گے اعراف کے لوگ، نہ تو جنت کے اندر جائیں گے نہ جہنم کے اندر جائیں گے، نہ اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا نہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اسی کو حجاب کہا گیا ہے۔ یعنی جہنمیوں کے درمیان اور جنتیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کہتے ہر اونچی چیز کو، تو یہ لوگ اوپر ہوں گے تو جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ ایک طرف تو جنتی لوگوں کو دیکھیں گے اور ایک طرف جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے۔ اسی کو سورہ حدید کے اندر سور کہا ہے، یہی اسی کا مطلب وہاں بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں منافقوں کے بارے میں، کہ قیامت کے دن جب مومن لوگ پلسرات پر سے گزرنے کے لیے جائیں گے تو ان کے آگے آگے نور ہوگا، اس نور کی روشنی میں ایمان والے چلیں گے، اس کے ساتھ ساتھ منافق لوگ بھی چلیں گے۔ منافق لوگوں کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ ان کو نور ہی نہیں دیا جائے گا، نور سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کو نور دیا جائے گا، لیکن پرسرات کے پاس جا کر کے وہ نور بجھ جائے گا۔ تو مومن کو، ایمان والوں کو ایسا نور دیا جائے گا، کسی کو تو پہاڑوں سے بھی بڑا نور دیا جائے گا، کسی کو جانوروں کے برابر، کسی کو انسان کے برابر، اور کسی کو بالکل مدھم نور دیا جائے گا۔ اسی نور کی روشنی میں ایمان والے پرسرات کے قریب جائیں گے۔ ابھی پرسرات کا راستہ طے نہیں کریں گے، بلکہ پرسرات کے قریب جائیں گے، تو یہ منافق لوگ بھی پیچھے پیچھے جائیں گے۔ تو مسلمان تو پرسرات پر سے اس روشنی کی مدد سے پرسرات پر سے گزر جائیں گے، لیکن یہ منافق لوگ جب پرسرات کے قریب جائیں گے تو اس کو بالکل آڑ بنا دی جائے گی، ایک دیوار بنا دی جائے گی۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی ٹھہرو ذرا، ہم بھی تمہاری روشنی میں مدد حاصل کر کے پرسرات پر سے گزریں گے۔
تو ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ مومن لوگ ان سے کہیں گے یا فرشتے کہیں گے، دونوں باتیں ہیں، یا تو مومن کہیں گے پلٹو پیچھے کی طرف، یا فرشتے کہیں گے پلٹو پیچھے کی طرف اور پلٹ کر کے اپنا نور تلاش کرو۔ جب یہ لوگ پیچھے کو پلٹیں گے تو مسلمانوں اور منافقوں درمیان ایک آڑ بنا دی جائے گی، دیوار بنا دی جائے گی، تو اس دیوار کے اندر فیہ الرحمت وظاہرہ، کہ اس کے اندر تو اللہ کی رحمت ہوگی اس دیوار کے اندر، یعنی جنتی لوگوں کے لیے، اور باہر کی سائڈ میں عذاب ہوگا۔ تو یہ منافق لوگ جب پیچھے کو پلٹیں گے تو بالکل اس کے سامنے اندھیرا ہو جائے گا، اس کے سامنے نور نہیں رہے گا، لیکن مسلمان لوگ تو اس نور کی روشنی سے پرسرات پر سے گزر جائیں گے۔ تو سورہ حدید کے اندر اس کو سور کہا ہے اور یہاں حجاب کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات اہل اعراف کے بارے میں ہے، یعنی جو بیچ میں ہوں گے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعراف کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا جس کے حسنات اور سیئات، یعنی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر برابر ہوں گی، نہ نیکیوں کا پلڑا جھکے گا نہ برائیوں کا پلڑا جھکے گا، یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں گے، بالکل اس کو بیچ میں رکھا جائے گا۔ ایک روایت بڑی ہی عبرتناک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنی ہوگی اور میں نے بھی کبھی بیان نہیں کیا، لیکن رات کو جب میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب روایت مجھ کو ملی۔ آج کے نوجوان نسلوں کے لیے یہ بڑی ہی عبرتناک روایت ہے، سوچنے کی روایت ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اہل اعراف کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں گئے ہوں گے، جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں گئے ہوں گے اور وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ تو جنت کے اندر ڈالیں گے نہ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ جہنم کے اندر اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، اور جنت کے اندر اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ ماں باپ کی اس نے نافرمانی کی۔ دیکھیے جہاد جیسا عظیم عمل، جہاد جیسی عظیم عبادت جس کے بارے میں قرآن کے اندر حدیث کے اندر بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں، اور شہیدوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو میدان جہاد میں گئے اور وہ شہید بھی کر دیے گئے، تو ایسے لوگوں کو نہ تو جنت میں ڈالا جائے گا نہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنت میں اس لیے نہیں ڈالا جائے گا کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اور جہنم کے اندر اس لیے نہیں ڈالا جائے گا کہ اس نے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی۔ کتنی عبرتناک بات ہے دیکھیے۔ تو وہ لوگ جو اعراف کے لوگ ہوں گے اونچی جگہ پر ہوں گے، ایک طرف جنت کے لوگ ہوں گے اس کے سامنے، دوسری طرف جہنم کے لوگ ہوں گے۔ جب وہ لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں سلام والی عبادت دنیا کے اندر بھی ہے اور قبرستان کے اندر بھی جاتے وقت یہ سلام کی عبادت ہے، اور جنت کے اندر اور میدان محشر میں بھی یہ سلام کا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ چلن ہوگا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو وہ اہل اعراف کے لوگ جنتی لوگوں کو دیکھیں گے، کہیں گے السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو کہ تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ قبرستان کے اندر بھی جاتے وقت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار قرآن کے اندر ہے کہ قبرستان کے اندر بھی جب جاؤ تو السلام علیکم کہنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور دوسری بھی دعا ہے۔ جنت کے اندر جب جائیں گے تو وہاں بھی فرشتے ان کو ویلکم ویلکم جو آج کی انگریزی زبان میں کہتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سورہ زمر کے اندر ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرشتے ان کو کہیں گے سلامتی ہو تم پر، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ سلام کا رواج ہمارے اندر میں جگتیار میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، جتنا سلام کا رواج جگتیار میں ہے میں نے کہیں بھی اب تک نہیں دیکھا۔
اتنی عمر ہو گئی، بہت ساری جگہوں پر بہت سارے مقامات پر گیا، لیکن سلام کو تھوڑا سا صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ سلام نہیں، السلام علیکم صحیح سلام کریں گے جس پر ثواب بھی ہے۔ تو السلام علیکم یہ صحیح سلام ہے، السلام علیکم وہ کہیں گے اعراف کے لوگ۔ اور دوسری طرف جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کو، جہنمیوں کی حالت، ان کی مصیبت، ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی کو جب دیکھیں گے تو وہ اہل اعراف کہیں گے، یعنی بیچ والے لوگ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ قوم ظالمین کے ساتھ مجھ کو شامل مت کیجئے۔ وہ دعا کریں گے وہاں پر۔ ایک تو مومنوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، تم سلامتی ہو۔ لیکن جب کافروں کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جہنمیوں کی تکالیف اور شدائد کو دیکھ کر کے وہ اللہ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ ان کے ساتھ ہم کو شامل مت کیجیے گا۔ یہ دعا ہم لوگوں کو مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہم کو ظالموں کے ساتھ شامل مت کیجیے گا۔ اگر قرآن کی آیت یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل اعراف کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ اہل اعراف، اس کے بارے میں پھر آخری قول میں بتا دوں، یہ لوگ بعد میں جنت کے اندر جائیں گے۔ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان لوگوں کو بھی جنت کے اندر ڈالیں گے۔ کیا ہے اس کے بارے میں روایت؟ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کے اندر ڈالنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہر حیات میں غسل دیں گے۔ ایک نہر ہوگی، اس کے اندر نہر حیات کے اندر ان کو غسل دیا جائے گا۔ اس غسل کے دینے سے ان کے چہرے بالکل چمکدار، روشن، تابناک ہو جائیں گے، اور ان کے سینے میں کل اجاگر ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ پھر اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب جنت کے اندر ڈالا جائے گا تو جنتی لوگ ان کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ اہل اعراف ہیں۔ یعنی یہ جنتی اور جہنمی ان کو دونوں کے اندر نہیں ڈالا گیا تھا، بعد میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے بعد میں جنت کے اندر ڈالا۔ اس کے سینے کے اندر ایک کل، یعنی ایک پہچان ہوگی۔ اس کل کو دیکھ کر کے جنتی لوگ سمجھ جائیں گے یہ لوگ اہل اعراف ہیں۔ تو بہرکیف اہل اعراف کا تذکرہ بھی اور آگے بھی ہے۔ تو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل اعراف کا تذکرہ کیا کہ نہ یہ جنت کے اندر جائیں گے نہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو جنت کے اندر نہ ڈالے، جہنم کے اندر بھی نہ ڈالے۔ کیوں کہ ہمارے بزرگان، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ دعا کرتے تھے یا اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں جنت آپ سے مانگوں، لیکن یا اللہ ہم کو جہنم سے آپ محفوظ کر دیجئے گا۔ جنت میں جانے کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن یا اللہ آپ مجھ کو جہنم سے بچا لیجئے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھ کو، میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ آپ سے میں جنت کا سوال کروں، اس لیے میں جنت مانگتا ہوں کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے جنت مانگتا۔ جنت اس لیے نہیں مانگتا کہ میں جنت کا مستحق ہوں، اس لیے جنت کی طلب کر رہا ہوں اور جنت کا سوال کر رہا ہوں کہ جہنم کی تکلیف اور پریشانی میں اٹھا نہیں سکتا، میں کمزور بندہ ہوں۔ جہنم کے اندر ڈالیں گے تو اتنی تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، یا اللہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کا سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت کہ جس کے جنت میں جانا تو یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے بڑا اعلیٰ مقام ہمارا نبی کو عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے جنت کا سوال کیا ہے، جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ جہنم سے تو بچا لیجئے بس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت کے اندر داخلہ مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا